بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں FH خان اور آج میں ڈائریکٹلی مخاطب ہوں آنریبل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے. انشاءاللہ ایک دو دن میں وہ اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیں گے, ان کی کیبنٹ بھی انسٹال ہو جائے گی آنے والے دنوں میں, اور پھر وہ بزی ہو جائیں گے ریاست کے امور بزنس آف دا اسٹیٹ. اور شہباز شریف صاحب سر, آپ بڑے ایکسٹراڈنری حالات میں آپ پاکستان کے پرائم منسٹر دوبارہ بن رہے ہیں. ایز چیف منسٹر پنجاب کئی سال آپ رہے, یقیناً آپ نے ایک اچھی لیگیسی چھوڑی پنجاب میں. یہ صحیح ہے کہ آپ کا فوکس پاکستان کی معیشت کو ریسٹور کرنا, اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو پرائم رسپانسبلٹی جب آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو وہ ہونی چاہیے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہیلنگ دا نیشن, یعنی کہ عوام کے زخموں پر مرہم رکھنا اور عوام کو پرسکون کرنا, تمام صوبوں کو عوام کو ساتھ لے کے چلنا. یہ آپ صرف پرائم منسٹر PMLN کے نہیں ہیں یا PDM کی کولیشن کے نہیں ہیں, آپ پورے پاکستانی 25 کروڑ عوام کے پرائم منسٹر ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کو اپہولڈ کرنا, جس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کرنا, رول آف لا, جسٹس, یہ تو اوور آل چیزیں جو کہ ہر حالت میں جو اس وقت ڈیریلڈ ہیں, آپ نے وہ اقدام لینے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ سے باہر, کہ کیسے ان تمام ایشوز پہ پاکستان واپس آن ریل ہو جائے. اور لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے, آپ کو اپنے اور آپ کے جو منسٹرز ہیں کیبنٹ میں اور باقی آپ کے پارلیمنٹ کے ممبرز, اپنے مائنڈ سیٹ کو ریفارم کرنا پڑے گا. آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ آپ ایک بری طرح مقروض قوم, جس پہ اس وقت 128 ارب ڈالرز کا بیرونی قرضہ ہے, اور عوام غربت افلاس میں مہنگائی کے بوجھ تلے پسے ہوئے ہیں, دبے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی وہ عوام قربانی دے رہے ہیں. کس لیے؟ پاکستان کی خاطر اپنا پیٹ کاٹ کر. بجلی کے بل بڑھتے جا رہے ہیں, گیس کے بل, پیٹرول پرائسز, عام اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ اگر عوام اتنی قربانی دے رہے ہیں تو پاکستان کے اشرافیہ جو اس وقت اقتدار میں ہے اور جس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں, آپ پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ قربانی کے ایک اعلیٰ مثال قائم کریں. اور وہ اس طرح, سب سے پہلے آپ کے کیبنٹ کو ایک نیشنل آسٹیریٹی پلان, قومی کفایت شعاری پلان کا اعلان کرنا چاہیے. صرف پیپرز پہ نہیں, اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے. ماضی میں بھی بڑے ایسے پلان آتے رہے لیکن عمل کبھی نہیں ہوا. پہلے کام آپ کی جو آپ کا جو کیبنٹ سائز ہے should not be more than 25, چلیں 30 تک لے جائیں آپ, لیکن وہ حالات رپیٹ نہیں ہونی چاہیے. وہ 85 ممبر کی کیبنٹ جو آپ کی 16 مہینے کی حکومت میں تھی. دیکھیں, اور کیبنٹ ممبرز اور آپ سب یہ اعلان کریں کہ پاکستان کی معیشت میں ہم سمبولکلی اپنا بھی کنٹریبیوشن کرنے کے لیے ہم سیلری, ہم تنخواہیں نہیں لیں گے. آگے آ جائیں. یہ اسپیشل اسسٹنٹس PTI کی گورنمنٹ میں بھی, آپ کی بھی پچھلی گورنمنٹ میں درجنوں اسپیشل اسسٹنٹ تھے. وہ لوگ آتے ہیں, پتہ نہیں کیا کام کرتے ہیں, پرکس اینڈ پریویلیجز آپ سے لیتے ہیں. ریاست کے ٹیکس پیئر کے بجٹ کے اوپر جناب ان کے اخراجات ہوتے ہیں, اینڈ میں کیا حاصل ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم. کائنڈلی اس کو ختم کریں یا بیئر منیمم پہ لے کے آئیں. اگلی چیز, ڈیولپمنٹ فنڈز, خدا را اس نحوست کو ختم کریں. ماضی میں بھی یہ ڈیولپمنٹ فنڈز
پارلیمنٹیرینس کو دی جاتے ہیں, ان کا کیا بنتا ہے, کتنے پروجیکٹ آن گراؤنڈ آتے ہیں, کوئی ان کی آڈٹ ہوتا ہے کہ کتنے پروجیکٹ مکمل ہوئے. آپ کی پچھلی گورنمنٹ میں اربوں روپے دیے گئے تھے پارلیمنٹیرینس کو, وہ کدھر گئے پیسے, کہاں خرچ ہوا, کو عوام کو بتا دیا جائے. سو خدا را یہ عوام کی نظر میں یہ ایک سیاسی رشوت ہے, اس کو برائے مہربانی ختم کر دیں اور یہ پیسہ سیو کریں. ہمیں اس وقت ایک ایک پیسے کی ضرورت ہے. آگے فورن ٹورز, جناب جیسے یہ قرضے آنے شروع ہو جائیں گے آئی ایم ایف سے تو کچھ تھوڑا پیسے کی شاید فراوانی بھی ہو جائے, لیکن یہ سب قرض ہے, یہ ہماری ارننگز نہیں ہیں. تو فورن ٹورز پھر یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ جناب اب تو موج میلہ ہے تو چلیں جی فورن ٹورز بھی ہوں گے, فیملیز بھی جا رہی ہیں. نو, دس شوڈ اسٹاپ, بین کر دیں فورن ٹورز کو. یس پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر یا آپ کے کوئی خاص منسٹر نے اگر جانا ہو کوئی انٹرنیشنل لیول پہ میٹنگ کانفرنسز, نو پرابلم, وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگ اٹھ رہے ہیں, بیوروکریٹس اٹھ رہے ہیں اور جناب 6 دن کی کانفرنسز چل رہی ہیں, کبھی ادھر میں, کبھی یورپ میں, کبھی کہیں اور. نہیں, دیٹ شوڈ اسٹاپ. لوکل ایئر ٹریول, وی ور سرپرائزڈ. ریسنٹلی اخبار میں خبر آئی کہ جناب پارلیمنٹیرینس کو 25 بزنس کلاس ایئر فیئر دیے جائیں گے. ظاہری بات ہے فری ہوں گے نا, انہوں نے پے تو نہیں کرنا. وائی بزنس کلاس؟ آج سے چند سال پہلے مجھے یاد ہے جب پاکستان میں بہت شور مچا تھا کہ کفائی شانی ہونی چاہیے تھا نیشنل لیول اور ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے بائی دا پارلیمنٹیرین, تو میکسیمم کیا ہوتا تھا کہ جناب اجازت تھی ان کنٹری ایئر ٹریول, اور ایون باہر اگر بہت کوئی ایمرجنسی ضرورت پڑ جائے تو اکانومی کلاس. تو یہ بزنس کلاس کو تو آپ اپنے جو بک ہے اس سے نکال دیں. دیر نو سچ تھنگ از بزنس کلاس, اکانومی کلاس. ویسے بھی اگر انٹر سٹی ٹریول ہے, وائی ٹریول بائی ایئر, جناب آپ بائی روڈ ٹریول کریں. اب آفٹر آل موٹر ویز تو بن گئی ہے نا, پنڈی اور لاہور, پنڈی اور ملتان, لاہور اور ملتان وغیرہ. اب تو لوگ کراچی پہ بائی روڈ ٹریول کرتے ہیں, اتنی اچھی موٹر ویز کا انفراسٹرکچر ہے پاکستان میں. اس کو ختم کریں. اس کے علاوہ وی وی آئی پی پروٹوکول, اب میں نام نہیں لوں گا, ہم نے ماضی کے صدر, پرائم منسٹر, چیف منسٹر دیکھیں 20 سے 25 گاڑیوں کا کانوائے چاہ رہا ہے. 10 گاڑیاں آگے, 10 گاڑیاں پیچھے, 4 سائڈ پہ, 4 دوسری سائڈ پہ, پولیس والے, پتہ نہیں کون کون لوگ, جیمر کی گاڑیاں. چلیں جہاں پہ بہت کچھ سیکورٹی کے خدشات ہیں وہ ٹھیک ہے, جیمر کی گاڑی وہ میں مانتا ہوں ایسی چیزیں ہونی چاہیے, لیکن خدا را یہ 12 14 گاڑیاں, یہ چیزیں تو ختم ہونی چاہیے. کنزرو کریں, اس سے پیٹرول کا ایک سادگی کا نمونہ پیش کریں عوام کے سامنے, دنیا کے سامنے, کہ یہ نہیں کہ جی ہم نے پاکستان کو قرضے دیے تو اب وہاں پہ موج میلہ جو ہے وہ پھر شروع ہو گیا. سرپلس گاڑیاں آپ کے پاس, ہم روز میڈیا میں پڑھتے ہیں سینکڑوں یا پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں سرپلس گاڑیاں ہیں, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو, پروونشل گورنمنٹس ہوں. ان کو ڈسپوز آف کریں, اور جہاں بیئر منیمم ہے, جہاں ضرورت ہے, ٹاپ کوئی منسٹرز ہو گئے وغیرہ, یا فورن ڈگنیٹریز کے پروٹوکول کے لیے, ان کے لیے آپ گاڑیاں رکھیں. وائی ہیو دیز ہیوج, پیٹرول کو کنزرو کریں, ریسورسز کو کنزرو کریں. تو یہ اس کو ختم کریں. اور ایز دا چیف منسٹر آپ نے ایک بڑا اچھا کام کیا تھا پنجاب میں, جس کا آج بھی ہم یہاں پہ اس کو تعریف کرتے ہیں. پازیٹیو تھا کہ جناب ون ڈش ہوگا, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سرکلز میں, خاص کر گورنر ہاؤس ہو گئے, چیف منسٹر ہاؤس ہو گئے, پرائم منسٹر ہاؤس ہو گئے, آئی ایم شیور پریزیڈنسی میں بھی, خیر پچھلے شاید 5 سال میں تو نہ ہوا, عارف الوی صاحب کے دور میں ہم نے سنا نہیں, لیکن اس سے پہلے تو بہت کچھ ہوتا تھا. ملٹی کورس میلز چل رہے ہیں. اب وزٹرز آتے ہیں جناب, ان کو مجھے لوگ ہمیں بتاتے ہیں 4 5 راؤنڈ چل رہے ہیں کھانے پینے کا. بھائی یہ چیزیں ختم کریں. شہباز شریف صاحب, یہ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. یہ وی شوڈ ناٹ بی اسکوانڈرنگ منی. وہ ہمیں ہمیشہ بتایا جاتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح, بانی پاکستان, وہ جب کیبنٹ میٹنگ کرتے تھے تو وہ جب چائے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ممبر جو آتے ہیں یہ گھر سے چائے پی کے نہیں آتے ہیں. چلے میں کہتا ہوں آپ ان کو چائے کی پیالی پلا دیں اپنی کیبنٹ ممبرس کو, لیکن دے شوڈ پے دا بل ایون فار دیٹ کپ آف ٹی. سو یہ چیز. اور پریزیڈنسی, پرائم منسٹر ہاؤس, گورنر ہاؤس, چیف منسٹر ہاؤسز, ون ڈش. ابھی بھی ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں
جب بھی آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ہماری اشرافیہ اکٹھی ہوتی ہے ان تمام جگہوں پہ, یا کوئی گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں, وہ ایسے ایسے دسترخوان لگے ہوتی ہیں, ایسی ایسی ٹیبل سجی ہوتی ہیں کہ اٹس مائنڈ باگلنگ اینڈ ویری ویری اپسیٹنگ. سو میں یہ کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب, یو کین ڈو اٹ, آپ کر سکتے ہیں, بٹ یو مسٹ شو دا پولیٹیکل ول. آپ ڈٹرمنیشن, عزم شو کریں کہ اس مرتبہ جب آپ آئے ہیں, اللہ آپ کو 5 سال کے لیے رکھے ایز دا پرائم منسٹر. آپ کی لیگیسی ہونی چاہیے جو آپ پنجاب میں چھوڑ کے گئے تھے, کہ ہم پاکستان فار دا سیک آف پاکستان, یہ ہماری گورننس, یہ ہمارا جو طور طریقے ہیں سرکاری, یہ مثالی ہوں گے. لوگ یاد رکھیں گے کہ جناب یہ ایک پرائم منسٹر آئے تھے اور یہ ان کی کیبنٹ آئی تھی, انہوں نے کمال کر دیا, انہوں نے پاکستانی عوام کا, ٹیکس پیئر کا ایک ایک پیسہ بچایا. انہوں نے جتنے فورن قرضے آئے, باہر سے لونز آئے, ان کو بہت جس کو کہتے ہیں عقل مندی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ اس پیسے کو استعمال کیا. یہ نہ ہو کہ آج اگر $128 ارب ہمارا قرضہ ہے, تو جب آپ جائیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت, یا ہم سب کہہ رہے ہوں کہ شہباز شریف صاحب آپ کی گورنمنٹ کے جانے کے بعد تو اب $150 ارب تک پاکستان کا بیرونی قرضہ چلا گیا, یہ کہاں سے ہم پیسے واپس کریں گے؟ سو میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری کچھ سوچ ہے, اور چیزیں آئیں گی وہ بھی آپ تک ہم پہنچائیں گے. عوام کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھیں. ایز آلویز, پاکستان زندہ باد.